جب آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہے. جب سونے لگتا ہے انسان تو اس وقت دعا کیا پڑھی جاتی ہے چھوٹی سی؟ اللہم باسمک اموت و احیا. اے اللہ آپ کے نام کے ساتھ میں مرتی ہوں اور میں دوبارہ زندہ ہوتی ہوں. ٹھیک. پھر جب صبح کے وقت اٹھتے ہیں تو ہمیں سکھایا گیا کہ اٹھ کے ہم کہیں گے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. سب تعریف اس ہستی کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا اس کے بعد کہ ہم we were in a kind of a state of near death, کیونکہ انسان کو سوتے وقت ہوش نہیں ہوتا. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور دوبارہ ریمائنڈر کیا ہے اور اسی کی طرف ہمیں دوبارہ کھڑے ہونا ہے یا دوبارہ we'll be raised or resurrected. اور جب جیسے پپا کی اطلاع یا جس کی بھی اطلاع آتی ہے تو ہم سب سے پہلی چیز کیا کرتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. So you're seeing a constant reminder and a similarity کہ جہاں زندگی کا ذکر وہاں موت کا ذکر. ایسے لگ رہا ہے کہ ایک کوئن کی دو سائڈز ہیں. اور یاد دہانی بار بار راجعون اور ان سب چیزوں کی کیوں کرائی جا رہی ہے؟ سمپلی بیکاز سفر کا اختتام یہ نہیں ہے، یہ ایک اور سفر کا آغاز ہے. اور یہ وہ سفر ہے جو کہ اتنا انڈینائبل ہے کہ ہم سب نے اس سفر میں جانا ہی جانا ہے. تو آج جب یہ خیال آ رہا تھا کہ قرآن کا کوئی حصہ ہم تھوڑا سا ذکر کر لیں تو الحمدللہ ہم لوگ کچھ کلاس کے ساتھی بھی بیٹھے ہیں. ہم لوگ الحمدللہ اپنی کلاس میں بات کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں کچھ کانسیپٹس کے لیے کیا مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. تو انیشلی لیٹس سی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے کون کون سے الفاظ قرآن پاک میں استعمال کیے ہیں. ایک روٹ ہے، آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کے عربک کے ورڈز میں 3 ورڈز کے یا ٹرائلیٹرل روٹس ہوتے ہیں. حی از دا روٹ، ہا یا. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحی. ہم کہتے ہیں الحی القیوم، وہ زندگی دینے والا ہے. ٹھیک ہے نا. اور الحی سے مراد یہ بھی ہوتی ہے دا لیونگ، جو زندہ ہے، ہر وہ کریشن جو کہ الائیو ہے. اسی روٹ سے لفظ ہے الحیات. ہم اردو میں حیات لفظ استعمال کرتے ہیں. اور قرآن پاک میں کہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے ہم ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی مثالیں دیکھ لیں گے. سورہ آل عمران کی ورس نمبر 185 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس دن یعنی قیامت کے دن تمہیں پورا پورا دیا جائے گا جو کچھ تم نے عمل کیا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. تو جو کوئی بچ گیا آگ سے اور داخل ہو گیا جنت میں تو یقیناً وہی کامیاب ہے. Only he who is saved far from the fire and admitted to the garden will have attained the object or the purpose of his or her life. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایک ٹیمپرری فیز ہے. متاع کہتے ہیں ہر وہ چیز جو ٹیمپرری ہے، جو وقتی ہے. So متاع الغرور it's deception. And if you think about it، ہم کتنے زیادہ انویسٹڈ ہوتے ہیں اس دنیا میں، اس دنیا کی چیزوں میں. ضروری نہیں کہ صرف مٹیریل چیزیں ہوں، ہم محبتوں میں اتنے انویسٹڈ ہیں. اور ظاہر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اسی طرح سے کیونکہ ہمارا وقت یہیں گزر رہا ہوتا ہے. اچھا، الحیات کا اپوزٹ الموت ہے and we'll come to that in a minute. پھر زندگی کے لیے قرآن میں لفظ آتا ہے بعثا، اٹھایا جانا، to revive and bring back to life from the dead. تو سٹوری یہاں پہ اینڈ نہیں ہو جاتی جہاں زندگی کی بات کی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی بتایا بعث،
دوبارہ جی اٹھایا جائے گا اور زندگی کا ایک حصہ وہ بھی ہے. تو سورۃ المؤمنون کی آیت 37 میں آتا ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ جو ڈس بلیورز ہیں، جو نہیں یقین رکھتے دنیا کے بعد کی زندگی پہ، and kind of that leaves the story half told. And maybe when somebody we love passes away, it's a time to reflect کہ کیا ہمارا بھی آخرت پہ ایمان پکا یا مضبوط ہے، یا ہم بھی بس دنیا کی ٹریڈ مل پہ بھاگے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ یہاں کہا گیا کہ جو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کی بات پہ بلیف نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس یہ دنیا کی زندگی بس یہی ہے. لائف از ناٹ بٹ آر ورلڈلی لائف. آپ نے کتنی دفعہ یہ سنا ہوگا یو اونلی لیو ونس. ویل ایکچولی یو ڈونٹ اکارڈنگ ٹو آر بلیف سسٹم. تو life is not but our worldly life. We die and live, but we will not be resurrected. تو ان کا یہ ماننا ہے کہ دوبارہ بعث بعد الموت نہیں ہوگی. پھر وہ لفظ آیا جو ابھی ہم نے دعا میں کیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، نشورا. اور نشور کیا ہے؟ کسی چیز کا نشر کرنا، آپ اردو میں بھی کہتے ہو ریسریکشن، برنگنگ بیک ٹو لائف اینڈ اسپریڈنگ. آپ اس طرح سمجھیں کہ صبح کے وقت جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم دنیا میں پھیل جاتے ہیں اپنے کاموں سے، نشر ہو جاتے ہیں. سو نشورا. اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 9 میں ہے واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها كذلك النشور. آج کل بارش کے دن ہیں تو یہ بہت ایپٹ آیت ہے. اللہ ہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے. It is Allah who sends the winds, so raises the clouds. Then we drive it onto a dead land. ایسی زمین جو خشک ہوئی ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر پانی اللہ تعالیٰ برساتے ہیں. So therewith we revive the earth after its death with rain. Even so is the nushur. دوبارہ جو تم اٹھائے جاؤ گے اسی طرح ہے. اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ اسی طرح کریں گے. لوگ بچیوں کے آج کل نام بھی رکھتے ہیں. So there's one more word in the Quran for life. عیشہ. اسی روٹ سے لفظ عیش ہے اردو میں. سو ہم کہتے ہیں بڑی عیش کی زندگی. آپ نے قرآن میں وہ 30ویں پارے کی صورت ہے نا، سو لاٹ آف اس نو 30ویں پارے کی صورتیں ہمیں بچپن میں یاد کرائی جاتی ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. کہ جس کے اعمال بھاری ہوں گے وہ بڑی عیش والی زندگی میں ہوگا، جو بڑی پلیزنٹ زندگی ہوگی. تو زندگی کے لیے یہ کچھ الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں ہیں. اب کوائن کا دوسرا سائڈ دیتے ہیں. پہلا لفظ جو قرآن میں آتا ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں وہ ہے موت. اینڈ اٹس امپورٹنٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ بیکاز انلیس ایک چیز ہمارے لیے ریالٹی ہے ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم اپنے لیے تیار نہیں ہوتے، کسی اور کے لیے تو کیا ہوں گے، ہم اپنے لیے تیار نہیں ہوتے. تو موت کا لفظ کیا ہے؟ یہ جنرل ورڈ ہے عربک میں اور اس کے معنی میں آتا ہے سیپریشن آف دا سول فرام دا باڈی، جسم سے روح کا جدا ہونا. اور یہ ہر کریشن کے لیے اللہ تعالیٰ کی استعمال ہوتا ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں استعمال ہوتا. اور ہر وہ کریشن جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی ہے، تو یہ حیات کا اپوزٹ ہے. اور اس کا ایگزامپل دینے کے لیے اس کا روٹ ہے میم واو تا. اور صبح شام کی دعاؤں میں سورۃ الروم کی آیت نمبر 19 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ جو سورہ روم کی آیات کہلوائیں اس میں یہ حصہ ہے یخرج الحی من المیت. وہ اللہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ.
اور وہ رب ہی ہے جو نکالتا ہے مردہ سے زندہ کو. پھر کہا گیا وہ یحیی الارض بعد موتہا, زمین مری ہوئی کو زندگی دیتا ہے, کچھ نہیں اگا ہوا ہوتا اور وہاں زندگی پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے. اگین ریمائنڈر ان دا اینڈ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ, اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. اور اس کو کس طرح سے سمجھا ہے اسکالرز نے, یہ جو کہا گیا نا کہ زندہ سے مردہ کو رب نکالتا ہے, مردہ سے زندہ کو, اس میں بڑی انٹرسٹنگ انٹرپریٹیشنز ہیں. ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ کئی دفعہ زندہ ماں ہوتی ہے and the child is a stillbirth, and sometimes it is the opposite. زندہ بچہ پیدا ہوتا ہے پر تب تک ماں کی سانس جا چکی ہوتی ہے. ایک بڑی خوبصورت انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ کئی دفعہ ایمان والے والدین کی اولاد میں ایمان نہیں ہوتا, اور یہ ایک جگہ نہیں, یہ کئی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ it is having faith is having life in your heart. آپ کا دل زندہ ہے کیونکہ آپ کے دل میں ایمان ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ, اور اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے کہ تم جیسے مردوں کے لیے کہ وہ فرض پڑھ لیں اگر جماعت کے ساتھ, تو سنت وہ گھر جا کے پڑھ لیں, which means جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے یا جس دل میں اللہ سے کنیکشن ہے یا فیتھ ہے وہ زندہ ہے, اور جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا یا ایمان کم ہے وہ زندہ نہیں ہے. اور ہم یہ اگزامپل دیکھتے ہیں نوح علیہ السلام کی مثال قرآن پاک میں کہ اللہ کے نبی تھے علیہ السلام, اور بیٹا اللہ کی طرف نہیں تھا. بٹ دین اٹ کین بی جسٹ دی اپوزٹ. ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھیں, والد بت بناتے تھے اور اللہ پہ کوئی فیتھ نہیں تھا, کریٹر پہ فیتھ نہیں تھا, مگر پیدا جو اولاد ہوئی وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. تو بتایا گیا کہ زندہ سے مردہ, مردہ سے زندہ. ہو سکتا ہے کسی سٹیج آف لائف پہ میرا یا آپ کا یا کسی بھی انسان کا دل رب کی طرف نہ ہو, اور وہ ایک سٹیٹ آف ناٹ لیونگ ہے دل کے لیے, اور پھر ایک سٹیٹ ہے جس میں ہم دوبارہ جی اٹھتے ہیں ایمان کے سچویشن کے اعتبار سے. تو موت ہے لفظ قرآن پاک میں فار ڈیتھ اینڈ ڈائنگ. پھر لفظ ہے ہلاکہ, آپ اردو میں ہلاک کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں, اور یہ نارملی اس طرح دنیا سے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے which is an unnatural way. کسی نعوذ باللہ کسی ایسی چیز سے ایکسیڈنٹل یا ایک دم کوئی چیز ہوئی, ٹھیک ہے. اور میں دیکھ رہی تھی مثالیں جب میں اس کی قرآن میں ڈھونڈ رہی تھی, سبحان اللہ, تو یہ مثال بہت دل کو لگ رہی تھی. سورہ قصص آیت 88 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ, ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر تیرے رب کا چہرہ, تیرے رب کی سمت. یہ والی جو چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں تو تکلیف بھی ہوتی ہے پر تسلی بھی ہوتی ہے, کیونکہ جو دنیا سے گیا وہ ایک نہیں ہے جو گیا ہے. ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں دنیا پہ جتنے ہیں وہ eventually we all have to, and that is why we prepare. لہ الحکم وإلیہ ترجعون, اللہ ہی کے لیے حکم ہے, وإلیہ ترجعون, اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. تو آپ دوبارہ یہی دیکھ رہے ہو کہ بار بار کیا چیز آ رہی ہے, اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے, اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. ایک اور لفظ جو آتا ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں دیٹ از وفات, اور وفات آتا ہے واو فا یا سے, اور اسی سے لفظ ہے وفا, ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کمپلیٹ ہونا, کوئی چیز مکمل ہونا. تو آپ محبت میں جب وفا کرتے ہیں تو پوری کرتے ہیں.
وفات کے معنی کہ جب رب پورا لے لیتا ہے with everything, ہر چیز کے ساتھ رب نے لے لیا. تو سورہ یوسف بہت خوبصورت سورہ ہے, اور سورہ یوسف کی اس آیت پہ اینڈ کروں گی. مجھے بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے احسن القصص کہا گیا سورہ یوسف کو. اٹس دا موسٹ بیوٹیفل سورہ ان دا قرآن. اس میں جو قصہ بتایا گیا اور کن چیزوں سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرے اپنی زندگی میں, یہ نازل کس سال ہوئی تھی؟ یہ عام الحزن کے سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. یہ وہ سال تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری بیوی حضرت خدیجہ دنیا سے جاتی ہیں. یہ وہ سال تھا جب ان کے چچا جنہوں نے ساری زندگی سہارا دیا وہ دنیا سے جاتے ہیں. اور کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ اگر ہم دین کے بہت قریب ہیں تو ہمیں تکلیف نہیں ہوگی یا دکھ نہیں ہوگا یا ہم ڈپریس نہیں ہوں گے یا ہم ڈاؤن نہیں ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے سال کو کہا عام الحزن, یہ غم کا سال ہے. So you're seeing the concept of grief coming in waves and working out through grief as a process. کیونکہ انسان کو اللہ نے بنایا نہیں ہے ایسے کہ وہ ایک دم سے نارمل ہو جائے یا وہ دکھ ایکسپیرئنس نہیں کرے. اور بڑا اسٹرینج ہے, اب جو دنیا سے جاتے کبھی ہم اس کی کوئی بات یاد کر کے مسکرا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں, اور وہ بھی ہیلنگ کا حصہ ہے. اور کبھی ہم ان کی کمی محسوس کر کے رو رہے ہیں اور وہ بھی ہیلنگ کا حصہ ہے. تو یہ دعا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو اکثر کو یاد ہوگی جب اینڈ ہو رہی ہے جہاں حضرت یوسف کا قصہ علیہ السلام. اور اٹس سو انٹرسٹنگ کہ اسی لیے قرآن کا سمجھ کے پڑھنا زندگی کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ہے. کیونکہ جب قرآن کا فہم نہیں تھا تو ہم یہی سنتے تھے کہ سورہ یوسف پڑھیں تو بچے خوبصورت ہوتے ہیں, اور جب آپ سورہ یوسف قرآن کی ڈیپتھ میں جا کر پڑھتے ہیں تو سمجھ آتا ہے زندگی خوبصورت ہوتی ہے, رشتے خوبصورت ہوتے ہیں, آپ کا ایمان خوبصورت ہوتا ہے. وہ فزیکل بیوٹی سے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. تو جب اینڈ میں آپ کو پتا ہے کہ مصر لے آتے ہیں یوسف علیہ السلام اپنے والدین کو اور بہن بھائیوں کو, اور بھائیوں نے انہیں مارنے کی بھی کوشش کی, پھر بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں, معاف کرتے ہیں, اور بتایا ہے کہ وہ خواب کی تعبیر ہے, وہ اپنے والدین کو اپنے تھرون پر بٹھاتے ہیں, ماں باپ کی تکریم دین کا حصہ. اور پھر وہ رب سے اینڈ میں یہ دعا کرتے ہیں. اب سب کچھ ایک بندے کو مل گیا, اللہ کے بندے کو سب مل گیا. وہ کائنڈ آف رولر ہے اس وقت ایجپٹ کے, پر وہ اس وقت بھی ڈیتھ کو یاد کر رہے ہیں. فاطر السماوات والارض, تخلیق کرنے والے آسمانوں کے اور زمین کے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو ہی میرا ساتھی ہے, ولی ہے, کارساز ہے, ہیلپر ہے, سپورٹر ہے, ان بوتھ ورلڈز, دنیا اور آخرہ. توفنی مسلمہ, یہ یوسف کی دعا ہے. جب مجھے موت دینا تو اسلام کی حالت میں دینا. والحقنی بالصالحین, اور مجھے ریکنیکٹ کرنا آخرت میں صالح لوگوں کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ. یا اللہ میرا انجام اچھا کرنا. So how in dunya we want to move around with certain classes of people or certain people, or we name drop, یا ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں دیکھو میں اسے بھی جانتی ہوں, میں اسے بھی جانتی ہوں, میں اسے بھی جانتی ہوں. قرآن کیا سکھاتا ہے؟ سورہ فاتحہ میں کیا آتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور اس سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ان کے, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ ناسا نے جو امیجز ریلیز کی, اور میں بار بار یہی سوچ رہی تھی مالک یوم الدین رب العالمین. تو کتنی گیلیکسیز اور کیا کیا ہے جس کا ہمیں ستاروں کا پتہ ہی نہیں ہے. پر سورہ فاتحہ بھی یہ کہلواتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہیں جو سیدھے راستے پہ ہیں,
اور یہاں یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں والحقنی بالصالحین. اللہ تعالیٰ جب میں وہاں پہنچوں تو وہاں جو میرا سوشل سرکل ہو نا وہ صحیح ہونا چاہیے. یہاں کی خیر ہے. جتنی لائف گزرتی ہے یو ریئلائز انسان بڑا مشکل خوش ہوتے ہیں, رب بڑا آسانی سے خوش ہو جاتا ہے. انسان ہمیشہ کوئی غلطی نکال لے گا آپ میں, اچھے سے اچھا انسان بھی. رب اتنے اتنے نیکی کا بھی بڑھا کر اجر دیتا ہے. وہ جو ہمیں حدیث میں بتایا گیا ہے اور قرآن کی آیات کے ذریعے بھی بتایا گیا ہے, ابھی آپ نے یا میں نے ارادہ کیا ہوتا ہے ایک نیک کام کرنے کا, اللہ تعالیٰ اجر لکھنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ کے فرشتے. جب آپ وہ کام کر لیتے ہیں تو ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. بٹ ابھی آپ نے ارادہ کیا ہے گناہ کرنے کا, بٹ ابھی آپ نے کیا نہیں ہے اور آپ رک گئے, وہ نہیں لکھا گیا. سبحان اللہ, رب بہانے ڈھونڈ رہا ہے معاف کرنے کے, اپنے قریب لانے کے. اچھا ایک لفظ اور تھا, وہ میں نے انکلوڈ نہیں کیا کیونکہ وہ ڈفرینٹ طریقے سے جب ڈیتھ ہوتی ہے اس کے لیے, اور وہ ہے شہادہ. اور شہادت جسے ہم کہتے ہیں شین ہا دال, آپ کو پتہ ہے شاہد کا مطلب ہے گواہ, وٹنس, سو مینز یو آر وٹنسنگ سم تھنگ. اینڈ نارملی لفظ شہادت استعمال ہوتا ہے جب اللہ کے راستے میں انسان جان دیتا ہے, اللہ کی مرضی کا کوئی کام کرتے ہوئے, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. اور شہادت کے بھی لیولز ہیں. مثلاً بتایا گیا ہے کہ پیٹ کے مرض سے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ شہادت ہے. بیبی کی برتھ میں اگر کسی مدر کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ شہادت ہے, ڈپینڈنگ آف کورس آن دا پرسنس اسٹیٹ آف فیتھ. کرونا کے حوالے سے بہت یہ اب علماء کا ہے کہ بیکاز یہ اتنا تکلیف دہ ہے اور بیکاز چیسٹ کی پوری کیوٹی اور سب انوالو ہوتا ہے تو وہ بھی شہادت کی موت کنسیڈر کی گئی ہے. بٹ ریفلیکٹ کرنے کی بات یہ ہے اور غور و فکر تدبر کی بات یہ ہے کہ وائی شہادہ از مارٹرڈم اینڈ it's why this word which means witnessing something is used for death. کیونکہ اس وقت نظر آ جاتا ہے جو ابھی تک ایک پردہ پڑا ہوا تھا وہ ہٹ گیا. شاہد, گواہ, دیکھ لیا. میں اور آپ ابھی بات کر رہے ہیں نا, ہم نے دیکھا نہیں ہے, which is why sometimes we are shaky. اچھا یہ واقعی ایسے ہوگا دوبارہ ہماری باڈی, یہ قرآن پورا کہتا ہے کہ وہ کہیں گے اچھا جب ہماری ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی تو ہمیں پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اور رب آگے سے کیا کہتے ہیں, ہاں اسی طرح زندہ کیا جائے گا جس طرح تب زندہ کیا گیا تھا جب تم کچھ بھی نہیں تھے, جب تمہاری ہستی ہی نہیں تھی, تمہاری کوئی ہسٹری بھی نہیں تھی, تب رب نے تمہیں تخلیق کیا, اسی طرح رب دوبارہ تخلیق کرے گا. ہم کر کیا سکتے ہیں جو چلے گئے ان کے لیے؟ کوئی بھی آئی تھنک ایسا نہیں جس نے کسی کو لوز نہیں کیا. ہم دعا کر سکتے ہیں, دعائیں مغفرہ, ہم ان کے لیے صدقات یا چیریٹی کر سکتے ہیں. اولاد جو ہے وہ جیک پاٹ ہے, لاٹری ہے. اولاد نیت کرے نہ کرے, اولاد کو یہ فارملی نیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ اللہ میری نیکیوں کا اجر دے دیجئے ان کو, نہیں. سبحان اللہ, اولاد کو نیکی کرنی ہے اور وہ جائے گا والدین کو انشاءاللہ. آتا ہے نا احادیث میں کہ جنت میں ایک شخص جو ہے, دیر آر لیولز, تو ان دنیا دیر آر لیولز, ان آخرہ دیر آر لیولز. اور جنت میں ایک شخص کہے گا کہ اللہ آپ نے میرا درجہ بلند کیوں کر دیا, اور جواب دیا جائے گا تمہاری نیک اولاد نے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کی ہے. تو جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ہم اسی لیے ان کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ ان کی فیملی کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے, ان کے جو نیک عمل ہیں انہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے تاکہ ملٹیپلائی ہوتا رہے.
اور یہ بڑی خوبصورت چیز ہے سبحان اللہ کہ ہمیں یہ موقع دیا گیا ہے ایز چلڈرن پرٹیکولرلی کہ ہمارے والدین جب دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں ہم تب بھی ان کی خدمت کر سکتے ہیں. دعائیں، نیکیاں، ان کے چھوڑے ہوئے رشتوں کو نبھانا، ان کی ذمہ داریوں میں ہیلپ کرنا، یہ کوشش کرنا کہ جو کچھ وہ چھوڑ کے گئے ہیں وہ دین کے حساب سے ہو، یہ سب ان کے لیے نیکی کا سبب ہے. بٹ واٹ اباؤٹ می اینڈ یو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں انکریج کیا تھا پرٹیکولرلی میلز کو، بٹ فیمیلز بھی ونس ان وائل جا سکتی، کیوں پرٹیکولرلی انکریج کیا کہ قبرستان چلے جایا کرو؟ ہم لوگ جاتے ہیں سوشل فارمیلٹی کے طور پہ، جانا اس لیے چاہیے کہ یاد دہانیوں کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا، جو اکثر آپ نوٹ کیجیے گا اگر کبھی جانا ہو، باہر لکھی بھی ہوتی ہے، السلام علیکہ یا اہل الدیاری، تو وہ لمبی دعا ہے، بہت خوبصورت، اور کئی دعائیں ہیں کہ سلامتی ہے تم سب پر جو یہاں کے رہنے والے ہو، اور اینڈ میں آتا ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی جلد تم سے آ کر للاحقون ملنے والے ہیں. سو پریپریشن ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے پاس جو ٹائم ہے ہمیں توفیق دے that we prepare for ourselves and we continue to pray for those beloved ones who have left us. دعا کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شیء قدیر. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم. اللہم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واکرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله وأدخلها الجنة وأدخلها الجنة وأدخلها الجنة وأعذه من عذاب القبر وأعذه من عذاب القبر وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. إلهي آمين ثم آمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے ہمارے رب، ہمارے والدین چاہے زندہ ہیں، آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں، ان کے اوپر رحمت کا معاملہ فرمائیے، جس طرح انہوں نے شفقت سے پالا ہمیں جب ہم چھوٹے تھے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم.